أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، 63، 64 اور 65، 66 ان 4 آیات کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ ان میں سے آیت نمبر 62 کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہود کے ایک غلط عقیدے اور ایک باطل اور غلط دعوے کی تردید کرنے کے بعد فرماتے ہیں چاہے وہ پہلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یہودیت پر ہو، نصرانیت پر ہو، شرک پر ہو یا صابئیت پر ہو یا کسی اور طریقے پر ہو، توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جاوے اور ایمان قبول کرنے کے بعد نیکی کی زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اچھا اور بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہود یہ سمجھتے تھے، ان کا خیال یہ تھا، ان کا گمان یہ تھا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم لوگ انبیاء کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، تو اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کے جو انعامات ہیں، اس کے حقدار اور مستحق صرف ہم یہودی ہی ہیں، ہمارے علاوہ کسی پر بھی اللہ کا احسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے احسان کا مستحق بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے یہودیت ہی ضروری ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی یہودیت کو اختیار کرنا چاہے، اپنانا چاہے، تو یا تو یہ اس کو یہودیت میں آنے ہی نہیں دیتے تھے کہ تم تو آ ہی نہیں سکتے ہو، نیچی نسل کے لوگ ہو، یہودیت قبول کرنے کے لیے انبیاء کی اولاد ہونا ضروری ہے، ہم لوگ نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو وراثت میں ہمیں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، تم اس کے مستحق نہیں بن سکتے ہو۔ یا اگر کوئی یہودیت قبول بھی کر لیتا تو یہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے ہماری نسل جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ لوگ دوسرے قبیلوں سے ہیں، دوسرے خاندانوں سے ہیں، یہ ہمارے برابر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے اندر نسل کی جو عصبیت ہوتی ہے یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور بہت ہی زیادہ یہ تعصب پرست لوگ
اور اپنے نسب کے اوپر فخر کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کا جو نسب کا فخر تھا اس کو توڑ دیا کہ تم لوگ جو اپنے نسل پر فخر کرتے ہو کہ ہم یہودی ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کے خاندان میں سے ہیں، اس لیے احسان کے اور اللہ کے انعامات کے مستحق صرف ہم ہی ہیں، یہ تمہارا عقیدہ، یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت، اللہ کی انعامات ہر اس بندے پر ہوں گے جو ایمان قبول کرنے کے بعد نیکی کی زندگی گزارے، چاہے وہ پہلے یہودی تھا، نصرانی تھا، کچھ بھی تھا، مشرکی تھا۔ توبہ کر لو، ایمان میں آ جاؤ، اور ایمان میں آنے کے بعد نیکی کی راستے پر چلو۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر یہود کو انعامات کی ناشکری کی وجہ سے دھمکایا اور ڈرایا، تو ان کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اب تو چاہے ہم توبہ بھی قبول کر لیں تو بھی اللہ ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ کل کی آیت میں آیا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ان یہود کی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو، مسکنت کو اور اپنی ناراضگی کو تھوپ دیا ہے۔ اب یہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہیں گی، تو یہود کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہم اتنے بڑے نافرمان بن چکے کہ اب ہماری نافرمانی کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو اس خیال کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اگر تم توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جاؤ، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لو، ان پر ایمان لے آؤ اور نیکی کے راستے پر چلو، تو تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تمہارے یہ جتنے بھی تم نے جرم کیے، ناشکریاں کیے، یہ سب معاف ہو سکتی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، ایمان میں داخل ہوئے، وہ لوگ جو یہودی ہیں والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، اور وہ لوگ جو صابئین ہیں۔ صابئین ایک الگ فرقہ ہے جو یہودیت اور مشرک ان دونوں کے بعض عقائد کو ملا کر کے ایک الگ فرقہ بن گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صابئین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا اور بندے کا تعلق روحانی ہے، عمل سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، اس کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے، بس دل کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، روحانی طور پر اللہ سے جڑ جاؤ، بقیہ تمہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اعمال کا بالکل سرے سے انکار کر دیا صابئین نے۔ من آمن باللہ، تو کوئی بھی ہو، ایمان والے ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابئین ہو، یا اس کے علاوہ کوئی مشرک وغیرہ ہو، من آمن باللہ، جو شخص بھی اللہ پر ایمان لے آئے گا، آخرت پر ایمان لے آئے گا، وہ عمل صالحا، اور نیکی کے راستے پر چلے گا، فلہم اجرہم، اس کے لیے اجر ہے اس کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہود کے دماغ میں دو طریقے کے سوال آ سکتے تھے، اور دونوں سوالوں کا جواب دے دیا۔
پہلا سوال تو یہ آتا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے علاوہ اللہ کا انعام، اللہ کا احسان، اللہ کی طرف سے اجر وغیرہ کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ نے تردید کر لی کہ یہودی نہیں، کوئی بھی ہو، جو بھی ایمان اور نیک اعمال کرے گا اس کو میری طرف سے اجر و انعام ملے گا۔ اور دوسرا، پچھلی آیات میں جب یہود کو دھمکایا کہ تمہارے اوپر اللہ نے ذلت کو اور رسوائی کو تھوپ دیا ہے، اب تم ہمیشہ ذلت اور رسوائی میں رہو گے، تو ان کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اب ہماری توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، جو بھی ایمان قبول کرے گا، نیک اعمال کرے گا، ہم اسے اجر و انعام دیں گے۔ تو اگر یہود بھی توبہ کر کے اجر و یہ ایمان پر اور اعمال صالحہ پر آ جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے، احسانات کے، رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، آیت نمبر 63 کے اندر یہود ہی کا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام لائے اور بنی اسرائیل کو توریت پڑھ کے سنائی، تو توریت کے اندر بعض احکامات ان کی طبیعت کے خلاف تھے، ان کے مزاج کے خلاف تھے۔ اب انسان کو اپنی طبیعت کے خلاف چیز مانتے ہوئے بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی ناگواری ہوتی ہے۔ میری طبیعت کے خلاف میں کیوں قبول کروں، میں کیوں مانوں؟ تو یہود کو جب اپنی طبیعت کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف توریت کے احکامات لگے تو یہ کہنے لگے اے موسیٰ، ہم یوں تو نہیں مانیں گے، آپ تصدیق کراؤ اللہ سے کہ ہاں یہ توریت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر کے کوہ طور پر گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کی۔ اللہ نے غیبی طرف سے آواز بھیجی کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو۔ یہ لوگ واپس آئے، قوم کے سامنے آ کر تصدیق تو کی، ہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور ہم نے خود سنا۔ اللہ کہہ رہا تھا کہ توریت میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ پر اتاری ہے، اس کو مانو، یہ تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا، اللہ نے کہا نہیں تھا انہوں نے اپنی طرف سے بنایا، جو بنی اسرائیل کے 70 لوگ تھے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر کے اللہ کی طرف منسوب کر کے بات کہی۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ توریت میں نے تم کو دی ہے، آسانی سے جتنا ہو سکے عمل کر لینا، جو تمہیں مشکل لگے اس کو چھوڑ دینا۔ یہ بات اپنی طرف سے ملا دی اور کہہ دی۔ جو حکم توریت کا ان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتا اس کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ میں نے تورات کو تمہیں دی ہے، جتنا آسانی سے عمل ہو سکے کر لینا، جس پر نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دینا۔ تو یہ اس میں سے ہے جو ہماری طبیعت کے، ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں چھوٹ ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک گلی نکالی، راستہ نکالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کے ایک بہت بڑے حصے کو کاٹا اور وہاں سے اس کو اٹھایا اور ان کے سروں پر یوں مسلط کیا۔ آدمی کے قد کے برابر پہاڑ آ کے کھڑا ہو گیا اور ان کے سروں پر اللہ یوں پہاڑ کو آگے پیچھے کر رہا ہے کہ مانتے ہو کہ نہیں پہاڑ تمہارے سر پہ ڈالوں؟ یہ سب سجدے میں گر گئے اور سجدے میں جا کر کے کہنے لگے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اب توبہ کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، تیرے پوری توریت کے تمام احکامات کو مانیں گے۔ اس وقت تو کہہ دیا، اللہ نے اس پہاڑ کو ہٹا دیا، پھر مکر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو تمہارے سروں پہ لا کر کھڑا کیا۔ اللہ نے طور پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھایا، ان کے سروں پہ لا کر معلق کیا۔ یا تو مان لو، نہیں مانو گے تو پہاڑ کو تم پر ڈال کر کے تم کو پیس دوں گا، نیچے کچل دوں گا سب کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑ لو، لے لو
اس چیز کو جو ہم نے دی ہے تم کو پوری مضبوطی کے ساتھ میں، اور یاد کرو ان چیزوں کو جو اس میں ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ میں نے تمہیں توریت کتاب دی ہے، اس میں تمہارے لیے تقوی اور پاکیزگی حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، اس کو مانو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم لوگ پھر گئے اس کے بعد میں۔ اللہ نے پہاڑ کو معلق کر کے ان سے پختہ عہد لیا۔ جب پہاڑ ان کے سروں پہ آیا تب تو یہ سجدے میں گر کر کے مان گئے کہ اللہ ہم مان لیتے ہیں، پوری توریت پر عمل کریں گے۔ جب اللہ نے اس پہاڑ کو ہٹا دیا پھر یہ دوبارہ پھر گئے اور مکر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، آیت نمبر 65۔ ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن، سنیچر کا دن، ایک عبادت کا دن دیا تھا کہ سنیچر کا دن تمہارے لیے بڑا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اس دن تم تمام کاموں سے فارغ ہو کر کے بس عبادت کرنا۔ جیسے ہم مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن اجتماعی طور پر جامع مسجد میں جمع ہو کر کے جمعہ کی نماز ادا کرو، اور اس دن خاص طور پر جو ہے اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو، غسل کرو، ناخن تراشو، مونچھیں تراشو، زیر ناف کے بال ہے، بغل کے بال ہے، اور بھی جو آپ کے کام ہیں سب نپٹاؤ۔ یہ سب جمعے کے دن کی خاص جو آداب، سنتیں، مستحبات وغیرہ میں سے ہیں۔ تو جمعے کے دن کو ایمان والوں کے لیے عبادت کا دن، بڑا دن، عید کا دن قرار دیا۔ جس طریقے سے امت محمدیہ کے لیے جمعے کا دن ہے، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے سنیچر کا دن تھا، بڑا دن تھا، عبادت کا دن تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دن ان کو کہا کہ ایک دن، ہفتے میں ایک دن تم لوگ مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ سنیچر کا ایک دن چھوڑ لو، بقیہ 6 دن تمہیں اجازت ہے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر کا ایک دن چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش آئی۔ جب سنیچر کا دن آتا تو مچھلیاں دریا کے اوپر تیرتی رہتی اور بہت کثیر تعداد میں آتی، بقیہ 6 دن میں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش تھی۔ تو انہوں نے بھی پھر کیا کیا؟ ایک تدبیر کی، مکر کیا، بدمعاشی کی۔ دریا کے کنارے کنارے بہت بڑے بڑے گڑھے کھودے، اور یہ لوگ جب دریا کے اوپر مچھلیاں آتی کثیر تعداد میں تو ان مچھلیوں کو اپنے آلات کے ذریعے سے ان گڑھوں میں ڈالتے، پھر گڑھے اور دریا کے بیچ میں بڑا پل باندھ دیتے، اس گڑھے سے باہر نہیں نکل پاتی، پھر اتوار کو جا کر کے اس مچھلی کو نکال لیتے اور کھاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی میں نے تم کو تو کہا تھا کہ سنیچر کے دن بالکل مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، تم نے تو شکار کر کے رکھ لیا تھا، اتوار کو تو نکال کے لا رہے ہو، شکار تو تم نے سنیچر کے دن ہی کر لیا، گڑھوں میں بھر دیا، وہاں ان کو قید کر دیا، اب اتوار کو نکال کے لا رہے ہو، یہ تمہاری تدبیر ہمارے یہاں نہیں چلے گی۔ پھر کچھ لوگ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے جال ڈال دیتے سنیچر کے دن، ان میں کئی مچھلیاں پھنس جاتی اور اتوار کو اس جال کو کھینچ کے نکال کے کھا جاتے تھے۔ اس طریقے سے کئی تدبیروں اور ہیلوں کے ذریعے سے وہ سنیچر کے دن مچھلیوں کو پکڑتے تھے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں منع کیا، تم کیوں کر رہے ہو میرا منع کردہ کام؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم نے جان لیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے تم میں سے حد تجاوزی کی ہفتے کے دن کے بارے میں۔ سبتن عربی کے اندر سنیچر کو کہتے ہیں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اللہ نے ان کو مسخ کر دیا، ان میں سے جو جوان تھے ان کی شکلوں کو بندر کی بنا دی،
اور جو بوڑھے تھے ان کی شکلیں سور کی بنا دی۔ پھر چند دنوں کے بعد میں یہ سب کے سب مسخ شدہ مخلوقات مر گئی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے حضرت نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آج جو بندر اور خنزیر دنیا میں موجود ہیں، کیا یہ انہی کی نسل میں سے ہے جو بنی اسرائیل میں سے نافرمانی کی وجہ سے ذلیل بندر اور خنزیر بن گئے تھے، ان کی نسل میں سے ہے یا الگ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس قوم کو مسخ کرتا ہے، جن کی شکلوں کو بگاڑتا ہے، ان کو مسخ بولتے ہیں، جن کی شکلوں کو بگاڑتا ہے تو ان کی نسل دنیا میں چلتی نہیں ہے، وہ چند دنوں کے بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جو بندر اور سور بنے تھے وہ چند دنوں کے بعد میں مر گئے، ختم ہو گئے، ان کا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ آج جو دنیا کے اندر بندر اور سور پائے جاتے ہیں، یہ مستقل ایک مخلوق ہے، مستقل ان کی ایک الگ نسل ہے، ان کو اللہ نے الگ سے پیدا کیا ہے، یہ بنی اسرائیل کے مسخ شدہ مخلوقات میں سے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق کہ تم نے جان لیا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد تجاوزی کی، اللہ کی قانون کو، حدود کو توڑا۔ ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے ان کو بنا دیا عبرت کا نشان ان لوگوں کے لیے جو ان کے آگے تھے اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو ذلیل بندر بنایا، تو نافرمانوں کے لیے یہ سزا کے طور پر عبرت ہے۔ نافرمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ نافرمانی کی وجہ سے ذلیل بندر بنا سکتا ہے۔ متقیوں اور پرہیزگاروں کو اور ہی زیادہ تقوی اور طہارت اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے طہارت تقوی نصیب کیا ہے، ورنہ اگر نافرمان ہوتے تو کیا پتہ ذلیل و بندر بن جاتے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ ذکر کریں گے۔ ان میں مال کی لالچ میں آ کر کے دو بھتیجوں نے اپنے چچا کو قتل کیا، پھر اس قتل کے بعد میں وہ مقتول واپس کیسے زندہ ہوا، کیا واقعہ ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم ارحمنا، اللہم اجبرنا، اللہم ارزقنا، اللہم عافنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ یہ سب کچھ کرنے والے، آپ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ فعال لما یرید ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن کریم سے عشق نصیب فرما، قرآن کریم سے محبت نصیب فرما، حلال کشادہ روزگار نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔